ڈیٹ کے حوالے سے بھی جتنی افواہ ترازی تھی وہ بھی ختم ہو جانی چاہیے، کیونکہ ایک اسپیسیفک ڈیٹ جو ہے الیکشن کمیشن نے وہ آج اناؤنس کر دی ہے کہ جی جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات ہوں گے۔ تو ہمارا کام صرف اس دوران اس پروسیس کو چلتے رکھنا ہے، ورنہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ آپ کے لیے شاید یہ انٹرسٹنگ ہو کہ پچھلے 2 سال میں بھی جو کام کیے جا چکے ہیں، جو نجکاری کی جا چکی ہے، وہ ٹرانزیکشنز بھی ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہو سکی ہیں۔ کوئی نہ کوئی کہیں پہ کوئی صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت کے درمیان جھگڑا ہے، کہیں پہ شیئر ہولڈرز کے درمیان جھگڑا ہے، کہیں پہ یہ طے نہیں ہو رہا۔ ایون ان فیصلوں کو جو پچھلی حکومتیں اور اس نجکاری کو جو پچھلی حکومت کر کے جا چکی ہے، اس عمل کو بھی ہم ہی پورا کریں۔ سو ہمارے ایجنڈے میں صرف یہ شامل نہیں ہے کہ ہم نے کوئی نئے انسٹیٹیوٹ ڈالنے ہیں، وہ تو میں نے کہا ہمارے مینڈیٹ سے ہی باہر ہے۔ جو لسٹ پہ ہیں ان کے پروسیس کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں۔ جو ادارے نجکاری کے پروسیس سے گزر چکے ہیں لیکن کسی قانونی وجہ سے یا کسی پروسیس کی غلطی کی وجہ سے وہ ابھی تک اپنے اینڈ تک نہیں پہنچ سکے ہیں، ان پروسیسز اور ان قانونی خامیوں کو دور کر کے ہم ان ٹرانزیکشنز کو مکمل کر رہے ہیں، اس لیے کہ اگر وہ ایسا نہیں ہوگا، اور آلریڈی کچھ جو بڈر سکسیسفل تھے وہ اس پروسیس کو شروع کر چکے ہیں جی، کہ چونکہ ہم پوری قیمت کی ادائیگی کر چکے ہیں اور ہمارا ابھی تک یہ معاملہ حل نہیں ہوا تو ہم ڈیمیجز کے حقدار ہیں۔ تو نجکاری کمیشن تو میں آپ کو بڑی یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم تو ان نقصانات کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو اس وقت منہ کھولے ہوئے ہر طرف سے جو ہے وہ حکومت پہ، وزارت خزانہ پہ، اور سب سے زیادہ بڑھ کے اس عام آدمی پہ بوجھ ڈال رہے ہیں۔ دیکھیے، میں کسی بھی ایک بنیادی بات کروں گا جس کا نہ تو سیاست سے کوئی تعلق ہے، نہ اس کا کسی ایسی کنٹینشس ایشو سے تعلق ہے، اور وہ بنیادی بات یہ ہے کہ اگر حکومت کے خسارے میں اضافہ ہوتا ہے، وہ چاہے کرنٹ اکاؤنٹ کی سائٹ پہ ہو یا وہ فسکل سائٹ پہ ہو، فسکل ڈیفیسٹ ہو یا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو، اس دونوں کا سب سے زیادہ برڈن عام آدمی فیس کرتا ہے، کیونکہ ان دونوں چیزوں کے نتیجے میں 2 بنیادی باتیں ہوتی ہیں۔ ایک انفلیشن آتی ہے، اور جو آپ کی آمدنی ہے اس کی استعداد، اس کی وقت کم ہو جاتی ہے۔ جس چیز سے آپ پہلے 100 چیزیں خرید سکتے تھے، آپ کے پاس 90 چیزیں بھی خریدنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ ایک تو سب سے زیادہ یہ ہے کہ اس سے انفلیشن آتی ہے، اور دوسرا جو آپ کا جتنا وہ ڈیفیسٹ بڑھتا جاتا ہے، اتنا آپ کے حکومت میں یا جو عام آدمی کو جو سبسیڈائز کرنے کی، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی جو صلاحیت ہے حکومت میں، چاہے وہ کوئی بھی حکومت ہو، کسی کی بھی حکومت ہو، وہ کم ہوتی جاتی ہے۔ وہی حکومت سبسڈی دے سکتی ہے جس کے پاس کوئی نقصان یا کوئی خسارہ نہ ہو۔ میں خسارے کی ڈیٹیل میں اس ابتدائی بات میں نہیں جانا چاہتا۔ بعض چیزیں ایسی ہوں گی جو پورا علم رکھنے کے باوجود، میں نے جس طرح پہلے آپ کو کہا کہ چونکہ کچھ کمپنیز ان میں سے لسٹڈ کمپنیز ہیں، تو میں اسٹاک ایکسچینج ریگولیشنز کی وجہ سے، بیکاز دا فرسٹ ریکوائرمنٹ آف ڈسکلوجر ان ریسپیکٹ آف اینی سچ تھنگ از ایٹ دا اسٹاک ایکسچینج، میں شاید آپ کو نہ بتا سکوں، لیکن یہ ضرور ذہن میں رکھیے کہ موجودہ حکومت اور اپنی وزارت کی حد تک میں آپ سب لوگوں کو ہر طرح سے یقین دلانا چاہتا ہوں کہ وی آر گوئنگ ٹو بی ایبسولوٹلی اوپن ٹو دا میڈیا، اینی تھنگ، کوئی بھی سوال ہے، میری صرف ایک آپ سے درخواست ہے، کوئی بھی جو سوال ہے وہ پہلے ہمارے پاس لائیے۔ اگر ہم آپ کو اس کا دلیل کے ساتھ، شواہد کے ساتھ جواب نہ دے سکیں تو آپ کی مرضی ہے، آپ اس پہ جو بھی ایزمپشن پھر کریٹ کریں اپنے ذہن میں، اپنے خیال کے گھوڑے کو جہاں تک دوڑائیں، اس پہ کوئی قدر کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بات ہم سے پوچھے بغیر، وزارت اطلاعات سے پوچھے بغیر، ہی از اے اسپوکس پرسن فار آل آف اس۔ سو اگر کسی وقت میرے سے کوئی، تو یہ ان کو بھی ایڈریس کیا جا سکتا ہے کہ یہ بات ہمیں اس کا جواب نہیں مل رہا، سولنگی صاحب ذرا ہلائیں لوگوں کو کہ یہ اس کا جواب دو۔ تو میں آئی ول بی ان ریگولر کانٹیکٹ
as far as humanly possible with all of you, اور صرف اسی ایک درخواست کے ساتھ کہ ہم سے بات کریں, ہم سے پوچھیں, جب ہم جواب نہ دیں تو پھر اس پہ اپنی رائے قائم کریں. تو سوالوں کے لیے وی آر اوپن. میرے تمام دوستوں سے دوبارہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز ایک ہی کویشچن کیجیے گا تاکہ پھر وہ ٹائم کا مسئلہ ہوتا ہے. سب سے پہلے یہ شہریار خان سونو ٹی وی. السلام علیکم. فواد صاحب یہ پوچھ رہا تھا کہ رضا ربانی صاحب نے سینئر پارلیمنٹرین نے ان کو بڑا اس پہ ہے, انہوں نے کہا ہے کہ آئین کے مطابق آپ کے پاس اس قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ نجکاری کی طرف جائیں. دوسری چیز جو آپ جس آرٹیکل کا حوالہ دے رہے ہیں جب یہ ترمیم ہو رہی تھی تو اس حوالے سے جو ہے حکومت نے یہ بتایا تھا کہ یہ ترمیم اس لیے کی جا رہی ہے کہ جو عالمی معاہدے چل رہے ہیں آئی ایم ایف سمیت جتنے دیگر اداروں کے ساتھ معاہدے چل رہے ہیں ان کے اوپر بات چیت کا آپ کو صرف اختیار دیا گیا ہے, کوئی کسی ادارے کی نجکاری یا کوئی اس حوالے سے کوئی بڑا فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہوتا. دیکھیے رضا ربانی صاحب میرے لیے تو ایک تو ان کی ایک قومی حیثیت ہے, ایک پارلیمنٹیرین کی حیثیت سے, چیئرمین سینٹ سابقہ ہونے کی حیثیت سے, اور ایک ہارڈ کور ڈیموکریٹ ہونے کی حیثیت, جس کا میں ایک جب سرکاری حیثیت میں تھا تو تب بھی احترام کرتا تھا, اور ذاتی حیثیت میں بھی رضا ربانی صاحب جانتے ہیں کہ میں ان کا, اور میری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ان جیسے کسی آدمی کو میں یہ کہوں کہ آپ نے یہ بات غلط کی. سو جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ انہوں نے یقیناً اپنے جو ان کے سامنے چیزیں ہوں گی اس کے مطابق بالکل درست کہا. میں صرف یہ کہوں گا کہ جہاں تک تو آئین کا تعلق ہے تو آئین میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اختیارات کا ذکر نہیں. آئین میں صرف یہ ذکر ہے کہ جب بھی کبھی اسمبلی ٹوٹ جائے گی یا حکومت ختم ہو جائے گی تو پروسیس آف الیکشن جب ککنگ ہوگا تو اس دوران ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی جو اگلے الیکشن تک نظام کو چلائے گی. آئین کی پروویژن یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے, اور اگر میں غلطی نہیں کھا رہا تو یہ آرٹیکل 224 ہے آئین میں. اس کے بعد جی بالکل 90 دن کا ذکر ہے, اس کا جواب تو شروع میں دے دیا میرے خیال ہے سولنگی صاحب نے. اگر آپ نے 90 دن والی بات کرنی ہے علیحدہ سے کر لیں گے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں, اس کا بھی جواب دو. جی جی تو وہ آرٹیکل 224 ہے غالباً جس میں اس کا ذکر ہے. اس کے بعد جو ساری پروویژنس ہیں وہ الیکشن ایکٹ میں ہیں, اور الیکشن ایکٹ کی 230 جو پہلے تھی وہ ٹھیک ہے کہ اس میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے مینڈیٹ میں یہ چیز نہیں آتی تھی, لیکن اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے مینڈیٹ میں جو ایکسپینڈڈ رول ان کا ہے, اور جس کا میں ذکر کر رہا تھا کہ جو پچھلی حکومت کے دوران جانے سے پہلے, اور اس میں رضا ربانی صاحب کی پارٹی بھی موجود تھی, کیبنٹ میں بھی موجود تھی, اور جب جوائنٹ ہاؤسز آف پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا تو اس میں بھی پراپرلی ریپرزینٹیڈ تھی جب یہ قانون پاس کیا گیا جس میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اختیار کو بڑھا کے نجکاری سمیت ناٹ اونلی انٹر گورنمنٹل ایگریمنٹس اس سارے عمل کو ان کے دائرۂ اختیار میں دیا گیا. اس لیے میں بالکل بغیر I would love to be educated more by رضا ربانی صاحب, اور میں ذاتی طور پہ بھی ان سے رابطہ کر کے ضرور پوچھوں گا اور ان کے کنسرن کو دور کرنے کی بھی کوشش کروں گا, اور انہیں یہ بتاؤں گا بھی کہ کوئی ایسی چیز ہے نہیں جس طرح غالباً شاید انہیں بتائی جا رہی ہے کہ کوئی ایسی چیز ہونے جا رہی ہے جو قانون اور اس کے دائرہ کار سے باہر. میں پوری حکومت کی جانب سے آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں چونکہ کنفیوژن نہیں ہے تو آئی ایم ان اے پوزیشن کہ میں پوری حکومت کے بہاف پہ آپ کو یہ یقین دلاؤں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ اپنے مینڈیٹ کے باہر کوئی کام نہیں کرے, اور مینڈیٹ وہی ہے جو عوام کے منتخب نمائندے اسے دے کے گئے ہیں, وہ مینڈیٹ ہم نے خود ایزیوم نہیں کیا. مدثر علی رانا صاحب, دنیا نیوز. سر ایک تو مجھے یہ بتا دیں کہ پی آئی اے کی نجکاری کے لیے آپ نے گزشتہ 2 روز بڑی طویل میٹنگس کی ہیں, کیا انکلوڈ کیا ہے پی آئی اے کی نجکاری کا کوئی ٹائم فریم آپ دے سکتے ہیں؟ سیکنڈ سر نجکاری کے اس پہ تو اور بھی بہت سے ادارے ہیں جس میں پاور پلانٹس بھی ہیں, پاکستان اسٹیل ملز بھی ہے. اسٹیل ملز پہ سر کیا کہہ رہے ہیں کیونکہ ابھی بھی اس کے لیے 10 ارب روپے کی گرانٹ جاری کی گئی ہے, اس کی نجکاری کے لیے کیوں نہیں کوئی پلان فائنل کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں ہماری حکومت کی میرے خیال ہے یہ میں اپنی ذاتی وزارت کی بات کرتا ہوں, چونکہ یہ آج ہوا, مجھے آئے ہوئے ویسے آج 5واں دن, تو آج جس وقت آج صبح سے ہم پاکستان اسٹیل ملز کا جو فائنینشیل ایڈوائزر ہے جس کا تقرر 2020 میں کیا گیا,
آج ان کے ساتھ ہم ریویو کر رہے تھے کہ آج تک وہ پروسیس کہاں تک پہنچا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ پی آئی اے پہ فوکس اس لیے زیادہ ہے کہ پی آئی اے میں دلچسپی زیادہ ہے. ادروائز ہمارا فوکس ان تمام اداروں پہ ہے جو ہمارے پرویو میں الیکٹڈ گورنمنٹ دی گئی ہے. لیکن نیچرلی ساری چیزیں ہم جو اس میں سے اکلوتی پرائورٹائز کر رہے ہیں وہ اس نقطہ نظر سے کر رہے ہیں کہ کون سی چیز ایسی ہے جس میں سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے اور جس کو جلدی سے جلدی کم کیا جا سکتا ہے. یہ پرپس ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پاکستان اسٹیل ملز ہے اس کے اوپر ایک پری کوالیفیکیشن کا پروسیس 2020 میں ہوا. اس سے پہلے ایک فائنانشیل ایڈوائزر کا تقرر اس وقت کی حکومت نے کیا، اور جو پری کوالیفیکیشن کا پروسیس ہوا اس کے بعد اس کے نتیجے میں 4 پارٹیز، چاروں کا تعلق چین سے تھا، وہ کوالیفائی کی. لیکن جب یہ سلسلہ آگے بڑھا تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ اس دوران میں کرونا کی وجہ سے جو انٹرنیشنل اکانومی ہے اس میں ایک ڈاؤن سلائڈ شروع ہو چکی تھی، اور پروجیکشنز جو تھیں فیوچر کی جو آج ہم جس سے گزرے ہیں اس سے ذرا زیادہ خوفناک تھی. ہم غالباً کرونا کی جو ایکچوئل پروجیکشن تھیں اس سے پھر بھی عالمی اکانومی تھوڑی سی بہتر جا رہی. بہرحال اس وقت جو 4 میں سے 3 پارٹیز تھیں انہوں نے ابھی تک سیکرٹری صاحب میرے ساتھ بیٹھے کیونکہ ان کا ان سے رابطہ رہا ہے تھرو آؤٹ، اور فائنانشیل ایڈوائزر کے کہنے کے مطابق بھی وہ اب اس ٹرانزیکشن میں انٹرسٹڈ نہیں ہے فار اے ویرائٹی آف ریزنز، جس میں سے ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انٹرنیشنل ڈیمانڈ اور لوکل ڈیمانڈ جو اسٹیل کی ہے اس میں خاصی کمی آئی ہے. تو اس پروجیکٹ کو جب یہ پرائیویٹائزیشن کے لیے پیش کیا بھی گیا تھا تو اس کے 2 مرحلے تھے. ایک تو یہ کہ ایگزسٹنگ کو ماڈرنائز کر کے وہ چلائیں گے، 1.1 ملین ٹن کا جو ہمارا ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر ہے اسٹیل مل کا جو 50 سال سے زیادہ پرانا ہے تقریباً، اور دوسرا یہ تھا کہ وہ اس کی استعداد کو 3 ملین ٹن تک ان فرسٹ فیز بڑھائیں گے. تو جو انویسٹرز ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو لوکل اور ایکسپورٹیبل مارکیٹ ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ جس میں ہم یہ، لیکن ایک کمپنی ان میں سے ابھی بھی انٹرسٹڈ ہے اور موجود ہے. سو یہ وی آر ناؤ کنفرنٹڈ ود اے سنگل بڈر سچویشن. تو آج جو فائنانشیل ایڈوائزر تھا اس کے ساتھ یہی تفصیل سے گفتگو ہوئی، اور ابھی وہ پروسیس جاری تھا تو مجھے کسی میٹنگ کی وجہ سے اٹھنا پڑا. کل دوبارہ اس پروسیس کو جاری رکھیں گے. میرا ذاتی طور پہ ہمیشہ یہ خیال رہا ہے کہ ہمیں سنگل بڈر ٹرانزیکشنز نہیں کرنی چاہیے نجکاری کے بعد، لیکن یہ حتمی فیصلہ پھر کیبنٹ نے کرنا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی یہ ضرورت ہے کہ اسٹیل مل کو نہ صرف یہ کہ پرائیویٹائز کیا جائے آپریٹنگ سائٹ پہ، اور یہ ضرور ذہن میں رکھے کیونکہ بہت سی چیزیں اس میں بھی بڑی بدگمانی پھیلائی جاتی ہے. جو ہم پروسیس آف پرائیویٹائزیشن اسٹیل مل کے حوالے سے کر رہے ہیں وہ صرف ان آپریٹنگ ایسٹس پہ ہے جو اسٹیل ملز کا حصہ ہیں، صرف ان پہ، وہ بلڈنگ، وہ اسٹرکچر، وہ مشینری اور وہ زمین صرف اسٹیل ملز کی جن کے اوپر یہ چیزیں واقع ہیں. اسٹیل ملز کی باقی زمین اس نجکاری کے پروسیس کا حصہ نہیں ہے. یہ بھی بے شمار مرتبہ اس کو گڈ مٹ کیا جاتا ہے اور بات کو بڑھایا جاتا ہے. تو ہم آج اس جگہ پہ کھڑے ہیں آفٹر 3 years آف پروسیس، اور یہ ایک کرٹیکل فیکٹر ہے جو آپ لوگوں کے ذہن میں رکھ کہ جب فیصلوں میں تاخیر ہوتی ہے، جب آپ وقت کو اور بڑھنا دیتے ہیں تو ایسٹس بھی اپنی ویلیو لوز کرتے ہیں، ان کی لائبلٹیز بھی بڑھتی رہتی ہیں، ان کے ان پیڈ اور لیگیسی لونز بھی انکریز ہوتے رہتے ہیں، اور ان کی جو سیلیبل ویلیو ہے اس میں بھی کمی آتی رہتی ہے. تو یہ شاید سب کے، میں پھر وہی کہوں گا کہ سب سے بڑھ کے پاکستان کے عام آدمی کے مفاد میں ہے کہ وہ ایسٹس جو ویلیو نہیں دے رہے، جو نقصان کا باعث بن رہے ہیں، جو ان کے ہاتھ میں موجود پیسے کی قدر کو کم کر رہے ہیں، ان کو سرکار کے نقصان کے کھاتے میں سے نکال دیا جائے. لیکن اس کی اتنی اہم دوسری چیز ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے نقصان کا خاتمہ کرنا ہے، دوسرا یہ ہے کہ ان کی جو پوٹینشیل ویلیو ہے آپ کی اکانومی کے لیے، اور ان کی جو پوٹینشیل ویلیو ہے فار دا پروویژن آف سروسز، مثلا ان کیس آف پی آئی اے
پاکستان کے عوام کا یہ حق ہے کہ انہیں ایک ڈپینڈیبل ایئر لائن ایسی میسر ہو جو انہیں پاکستان سے ان کی مطلوبہ ڈیسٹینیشن تک شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں لے جا سکے. اور اگر میں یہ کہوں کہ 96 سب سے اٹریکٹیو روٹس ہونے کے باوجود اگر ایک ایئر لائن اربوں روپے کا، سینکڑوں ارب روپے کا سالانہ خسارہ کریے تو وہ خسارہ تو ایک طرف رہا، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کے لاکھوں ایکسپیٹس جو ہیں وہ بجائے 8 گھنٹے میں یورپین ڈیسٹینیشنز پہ پہنچنے کے تقریباً 20 گھنٹے میں پہنچتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ وہ لوکل کرنسی میں اپنی ٹکٹ خریدنے کے بجائے وہ جب فورن ایئر لائن سے ٹکٹس خریدتے ہیں تو وہ ریپیٹریٹ ہوتے ہیں دا فورن کرنسی. یہ خالی ایک آسپیکٹ نہ دیکھیں آپ پرائیویٹائزیشن کا کہ ایک چیز کو ڈسپوز آف کیا جا رہا ہے. میرے خیال میں جو الٹیمیٹ ویلیو سب سے زیادہ پرائیویٹائزیشن کے پروسیس کی ہے کہ جہاں پہ پرائیویٹائزیشن ایک ایسے ادارے کی ہو رہی ہے جو پروویژن آف سروسز سے متعلق ہے تو وہ اس لیے کی جانی چاہیے کہ لوگوں کو ویلیو فار منی مل سکے، بہتر سروس مل سکے. اس لیے نہیں کہ میری یا کسی اور کی خواہش ہے کہ اس کو پرائیویٹائز کر دیا جائے. اور جہاں پہ وہ کسی ایسے ادارے کی ہے جس میں کوئی ایسی چیز تیار کی جاتی ہے جس کا آپ کی اکنامک گروتھ کے ساتھ تعلق ہے، جس کا آپ کے بیلنس آف پیمنٹ اور امپورٹ سبسٹیٹیوشن کے ساتھ تعلق ہے، تو وہاں پہ بنیادی فیصلہ اس بات پہ ہونا چاہیے کہ جو اس کی اکنامک گروتھ کی ویلیو ہے اس کو ہم جلدی سے جلدی فلی کیپچر کریں، اور جو کام سرکار کے کرنے کا نہیں ہے سرکار اس سے باہر نکلے اور وہ کام ان لوگوں کو کرنے دے جو یہ کام بہتر طور پہ کر سکتے. دیکھیے اگلے سوال پہ جائیں. میں گو ٹو دا نیکسٹ کوسچن. میں یہاں جلسہ نہیں ہو رہا جی، ترتیب سے. آپ قوم کے نمائندے نہیں ہیں، جب قوم کے نمائندے الیکٹ ہوں گے. نیکسٹ کوسچن. آپ اپنے وہاں پہ تو بڑے جناب ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، بڑی آزادی اظہار رائے کی بات کرتے ہیں، پوری قوم جاننا چاہتی ہے روز بیٹھے. جی ہم ان کی بات سننے کے لیے آئے ہیں. جی بتاتے ہیں آپ کو، جی بتاتے ہیں آپ کو، بتا کے بھیجیں. سر ایک کمنٹ کروں گا اور ایک سوال. جی کمنٹ جو ہے وہ ضرور ہے چونکہ آپ بڑے ڈیموکریٹ ہیں سر، تو یہ مجھے بتائیں کہ ابھی آپ جنوری میں الیکشنز کی یہ بات کر رہے ہیں، وہ پہلے کون سی آفت آپ پڑی تھی کہ آپ نے اس ٹائم یہ پرائیویٹائزیشن کی اتنی امپورٹنٹ رسپانسبلٹی آپ نے لی، اور آپ سے یہ توقع ہے سر کہ آپ اس ٹائم بڑے امپورٹنٹ اور خوشی فیصلے کریں گے بجائے بیوروکریسی. مثلاً پاکستان اسٹیل ملز، آپ سیلری اس کی اپروو کرتے ہیں، وہ وائنڈ اپ کے قریب ہے، وائنڈ اپ کریں. پی آئی اے لاسز ہے 750 ارب روپے، آپ اس کی پرائیویٹائزیشن کی ٹائم لائن اور یہ جو روزویلٹ کی بات کر رہے ہیں اس پہ ڈیسیژ کرنے کا مسئلہ ہے، بجائے اس کے کہ آپ کی رسپانسبلٹی 2-3 مہینے انجوائے کرنے کے بعد اگلوں کے اوپر شفٹ کر کے چلے جائیں. تو اٹس ٹائم آف ڈیسیژنز. مہتاب صاحب اگر آپ مجھے اور میرے کام کرنے کے طریقے کو جانتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ میں نہ تو کبھی فیصلہ کرنے میں ایک لمحے کی تاخیر کرتا ہوں، اور 35 سال کی سروس میں نے جتنے بھی فیصلے کیے ہیں اس کا آج بھی برملا کہتا ہوں اور بار بار کہہ چکا ہوں. کسی پہ اس کی ذمہ داری میں نے آج تک نہ کسی وزیر اعظم پہ ڈالی ہے، نہ کسی وزیر اعلیٰ پہ ڈالی ہے، نہ کبھی اپنے کسی سپروائزری آفیسر پہ ڈالی ہے. میں ہر ایک فیصلے کا ذاتی طور پہ اکاؤنٹیبل اور آنسریبل. میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ میری